شہر کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ معاشی ہب کی حیثیت رکھنے والے شہروں پر اقوام عالم بھرپور توجہ دیتی ہے، لیکن کراچی ایک ایسا میگا سٹی ہے جس میں وہ کون سا مسئلہ ہے جس نے جڑ نہ پکڑ رکھی ہو۔ انہی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ تجاوزات کا ہے۔ کراچی میں 3 دہائیوں سے قبضہ مافیا اور تجاوزات مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ سرکاری زمینوں پر تجاوزات، چائنا کٹنگ اور غیر قانونی پورشنز کی تعمیر و فروخت نے شہر کراچی کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ ان میں پورشن مافیا سر فہرست ہے کہ جس کی وجہ سے شہری سہولیات ناکافی ہوتی جا رہی ہیں اور شہری نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نمائشی آپریشنز لانچ کرتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں تجاوزات دوبارہ اپنی پچھلی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ افسوسناک عمل یہ ہے کہ ایک طرف تجاوزات کے خلاف آپریشنز جاری ہیں تو دوسری طرف شہر میں تجاوزات کا جال بچھانے والے بھی مکمل آزاد ہیں۔ سونا اگلتی کمرشل مارکیٹیں اور جنت نظیر رہائشی اسکیموں کے اشتہارات اور عارضی بکنگ آفیسز میں تعینات مارکیٹنگ مینیجرز کی چرب زبانی اپنے کمال پر دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کی ساری سہولیات ایک رہائشی پروجیکٹ میں جمع کر دینے کے دعووں اور تھوڑا ایڈوانس، آسان اقساط اور فوری قبضے کی گردانوں سے سادہ لو عوام کی امید بھری نگاہوں میں پروجیکٹ کے خالی میدان پر مکان اور فضاؤں میں فلیٹ کے سراب نظر آنے لگتے ہیں۔ جمع پونجی بیچ کر ایڈوانس اور ضروریات زندگی قربان کر کے قسطیں بھرتے ہیں، لیکن گن گن کر دن کاٹنے والے اور خون پسینہ بہا کر قسطیں پوری کرنے والے جب مالکانہ حقوق حاصل کرنے پہنچتے ہیں تو کبھی بلڈرز فرار، کبھی زمین پر قبضہ، کبھی ڈبل فائل کا فراڈ، یا ان سے بڑھ کر رہائش اختیار کرنے کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس اور حکم انہدام عذاب بن کر نازل ہو جاتا ہے۔ تجاوزات کے اس گورکھ دھندے کے پیچھے انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کی بھرپور معاونت، ملی بھگت اور سرپرستی شامل ہے۔ نیچے سے اوپر تک کالی بھیڑوں کا منظم نیٹ ورک سادہ لو عوام کا خون چوس رہا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مقصد رہائشی تعمیرات کو سرکاری ضابطوں اور منصوبہ بندی کے مطابق رکھنا اور بلڈرز کی منمانیوں کی روک تھام ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ جب تجاوزات کی تعمیر ہو گئی اور رہائش اختیار کر لی گئی تب حکومتی اداروں کو یاد آیا کہ سرکاری زمین پر قبضہ ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 دہائیوں سے جاری تجاوزات کا گھناؤنا کھیل متعلقہ حکام کی نظروں سے اوجھل کیوں رہا؟ تجاوزات قائم کرنے کے دوران انتظامیہ کہاں غائب ہو جاتی ہے اور ان پورشنز اور غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کے بعد بے گھر مکین کہاں جائیں؟ ماضی قریب میں بلڈرز مافیا اور سرکاری کالی بھیڑوں کی ملی بھگت سے نسلہ ٹاور کے مکینوں کو اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہی ہیں، جبکہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے نسلہ ٹاور کے ایک بڑے حصے پر غیر قانونی تجاوزات کے باعث حکم انہدام جاری کیا گیا۔ ایسی ہی صورتحال کے پیش نظر اب ملیر میں بھی 44 ایکڑ اراضی کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ ٹیم گرفت ماضی میں بھی قبضہ مافیا اور تجاوزات مافیا کے خلاف متعدد پروگرامز نشر کر کے متاثرین کے حق میں آواز بلند کرتی رہی ہے۔ اس بار بھی فیڈرل بی ایریا بلاک 14 کے مکینوں کی محلہ کمیٹی کی جانب سے غیر قانونی پورشنز کی تعمیر کی شکایات موصول ہوئیں تو ٹیم گرفت نے صورتحال جاننے کے بعد رابطہ کیا ضلع وسطی کے کمشنر آفس سے۔ پورشنز مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے ٹیم گرفت اور SBCA کے عملے کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر ضلع وسطی دادن خان لاشاری بھی موجود تھے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیڈرل بی ایریا بلاک 14 کے اندر اور یہاں پہ پورشنز کے ذریعے سے جو ایک غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی تھی اور لوگوں کو ان پورشنز کو جو ہے بیچا جا رہا تھا اور اس کے خلاف اب کارروائی شروع کی ہے DC سینٹرل نے۔ دادن خان لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت AC گلبرگ ہیں اور ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمام جو کارروائی ہو رہی ہے ڈیمولیشن کی، تو اس میں SBCA کے ساتھ یہ کوارڈینیشن میں کس حد تک یہ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور کیونکہ یہ اتنا میس کریٹ ہو چکا ہے کہ اتنی زیادہ تعمیرات غیر قانونی ہو چکی ہیں، تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا؟ جی تھینک یو۔
ایس بی سی ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی وی لیڈ دیم، کیونکہ ڈی سی صاحب از ہیڈ آف دا کمیٹی اینڈ سب ڈویژنل کمیٹی جو ہے وہ جیسے تحصیل کی لیول پہ کمیٹی اس کو ہیڈ کرتا ہے AC، تو ہم ان کو لسٹ دیتے ہیں، وہاں پہ سیلنگ کرتے ہیں، پھر ہم اسکواڈ لیتے ہیں ڈیمولیشن کا اور ڈیمولیشن کرواتے ہیں. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ میس کریٹ ہو گیا ہے، جیسے روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے. اگر ڈیولپمنٹ بھی ایک دن میں نہیں ہوئی تھی تو جو بربادی وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوئی ہے. جو پرائیویٹ نمبر ہم نے وہ سب کو دے دیا ہے، آپ جیسے میڈیا کے دوست ہیں ان کو دے دیا ہے، محلہ کی ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں ان کو نمبر دے دیا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی پورشن بن رہا ہے ہمیں میسج کریں، صبح کے وقت ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. ناظرین اس وقت بلڈنگ کے اندر موجود ہیں اور یہاں پہ ڈیمولیشن کا کام جاری ہے. ڈیمولیشن اسکواڈ ظاہر سی بات ہے وہ ٹرین ہے اور اسی لحاظ سے بلڈنگ کی جو چھت ہے اور جو سیڑھیاں وغیرہ ہیں اس کو پہلے مسمار کیا جا رہا ہے، اس کو ناقابل استعمال بنا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد نیچے سے فلورز کے اوپر جا کے کارروائی کی جائے گی. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ کنٹینیو ہونا چاہیے. میری نظر میں یہ کمیٹی یہ کام یہ کنٹینیو ہونا چاہیے. اور جہاں تک ٹیم کا سوال ہے، میرے پاس 2 ADs ہیں گلبرگ میں اور ہم نے ٹیم جو تشکیل دی ہے وہ سب ڈویژن لیول پہ دی ہے. یعنی AC کے انڈر میں اگر نارتھ ناظم آباد AC ہے کہ اس کے انڈر میں ایک AD ہے یا 2 AD ہیں. جیسے نیو کراچی AC ہے، جیسے ناظم آباد AC ہے تو اس کے انڈر میں کنسرنڈ ADs ہیں، ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں ڈیمولیشن کرواتے ہیں. کیونکہ لیڈ ہم کرتے ہیں مگر ٹیم ان کی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی اسکواڈ ان کا ہوتا ہے، مگر ہم انشور کرتے ہیں کہ یہ اتنا ڈیمیج ہو جائے کہ دوبارہ نہ بنے. ایک اور پورشن کی تعمیر و فروخت کی شکایت پر ٹیم گرفت انتظامیہ کے ہمراہ قریب ہی کے علاقے میں ایک زیر تعمیر عمارت پر پہنچی، لیکن کچھ دیر کی تحقیق سے ثابت ہوا کہ رہائشی نے تمام تر ضابطے کے سرکاری کاغذات مہیا کر دیے، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ شکایت سراسر جھوٹ پر مبنی تھی. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں فیڈرل بی ایریا بلاک 14 کے اندر. یہاں پہ ایک مکان کے اوپر اطلاع تھی کہ یہ لیگل کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے جو مالک ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہاں پہ SPCA کے تمام نقشے وغیرہ پرووائڈ کیے ہیں اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ کو. تو سر یہ جو آپ نے ابھی دیکھے یہ تمام چیزیں آپ کو صحیح مطمئن ہیں ان کے پاس جو کاغذات موجود ہیں اس سے؟ جی ہمارے پاس شکایت آئی تھی اس پلاٹ کی نا، تو ہم نے وہ اپنے لسٹ میں چیک لسٹ میں لگا دیا تھا، پھر ہم نے اس کا وزٹ رکھا تھا. آج ہم وزٹ میں آئے ہیں تو ان کے پاس اپنا جو اپرووڈ پلان میپ ہے گراؤنڈ +2 کا، جس میں پورشن نہیں ہے، گھر ہے اس کا، تو اس کے پاس وہ موجود ہے اور وہ اس اونر نے ہمیں دکھایا بھی ہے. تو ہی از الاؤڈ ٹو کنسٹرکٹ ہز ہاؤس. اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو شکایت ہے اور جس پہ کوئی ہم 1% بھی لینینس ہی نہیں دیں گے وہ جو پورشن پہ. یہ ایک معاشرتی المیہ ہے کہ بسا اوقات گرد و نواح میں موجود پڑوسی حسد اور ذاتی مخاصمت کی بنا پر انتظامیہ کو جھوٹی شکایات بھی کر دیتے ہیں، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کو لگا کہ اطمینان کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی جا رہی ہے؟ نہیں کوئی ذاتی نہیں ہے. جو آپ کا کام ہے آپ نے ایمانداری سے کیا، میرے پیپر پورے تھے. میں تھینک یو کرتا ہوں سر کا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے، کمپلینوں پہ شکایت کو نوٹ کیا تھا. میں تھینک یو کرتا ہوں سر کا، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. آپ سب کو اللہ خوش رکھے پروردگار. یہ بھی فیلڈ بھی پھاڑ دی ہے، میں نے پولیس کو بھی دکھایا ہے. انلیگل کام ہو رہا ہے یہاں پر، یہ تختے رکھے ہوئے. ابھی پولیس والے بھائی بھی آئے ہوئے ہمارے، یہ دیکھیں موبائل آئی ہے اور ان کو اوپر پراپر کام ہو رہا ہے اور جبکہ سیل پھاڑ دی گئی ہے. پورشنز مافیا کے خلاف علاقہ مکینوں پر مشتمل محلہ کمیٹی نے متعلقہ حکام کو متعدد درخواستیں ڈال رکھی تھیں، لیکن حکام کی جانب سے تاحال کوئی مثبت جواب نہ مل سکا. ناظرین کراچی شہر کی جہاں بات آتی ہے مختلف قسم کے ہم دیکھتے ہیں مافیا سامنے آ رہے ہیں. زیادہ تر زمین کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایمنسٹری پلاٹس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، نالوں کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ایک افریت کے طور پہ سامنے آئی ہے اور پچھلے کوئی 5-6 سالوں کے اندر اس نے سب سے زیادہ سر اٹھایا ہے، اور وہ ہے شہری علاقوں کے اندر پورشن مافیا یا ایسے پلاٹس جن کو کمرشل نہیں کیا گیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کو کمرشل پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اوپر مختلف ایسے فلیٹس بنا دیے جاتے ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہوتے ہیں. سیل ڈیڈز کے اوپر کام ہوتا ہے، کوئی ٹرانسفر کے کاغذات اس کے اوپر موجود نہیں ہوتے. اسی طریقے کی مختلف اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو تعمیرات کے حوالے سے ہیں، جس کے اندر SPCA KDA کے افسران ان کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مختلف
جگہوں پہ جا کے اور مکانات کو خریدتے ہیں اور پھر اس کے بعد بلڈرز کے ساتھ مختلف ایسے جو ایلیگل بلڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے پورشنز کی تعمیرات کی جاتی ہیں. آج ہم موجود ہیں یاسین آباد کے علاقے میں. ہمارے پاس یہاں پہ مختلف رہائشی ہیں جو اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں بھی ایلیگل بلڈنگز یا پورشنز کے حوالے سے کام شروع کیا گیا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شاہزیب ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کے علاقے کے اندر مختلف پورشنز وغیرہ بڑھ رہے ہیں. ایک کے اوپر آپ نے کمپلینٹ بھی کی ہوئی ہے، تو وہ کیا کمپلینٹ ہے؟ دیکھیں، ہم نے ہماری گلی میں اہل محلہ میں 1-2 گھر ایسے بن چکے ہیں. ہم نے کمپلین بھی کری، ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے وہ گھر. ایچ بی سی اے کو کمپلین کری تھی. ایچ بی سی اے والے آئے، میں تو بولوں گا کہ ڈرامہ کر کے چلے گئے. آئے، توڑا اور چھوڑ کے چلے گئے. نیچے نوٹس لگا ہوا ہے. اس کے 2 دن کے بعد فوری طور پہ کنسٹرکشن میں اور تیزی سے اضافہ ہو گیا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کمپلیٹ ریفربش ہو گئی ہے. وہ بالکل بنا ڈالا ہے اس کو. اور میرے خیال سے انہوں نے بس یہ 1 ہفتے میں کام کرا ہے. ہم نے جگہ جگہ کمپلین کری ہے، ایم این اے وغیرہ کو. ایس بی سی او کمپلین ہے، ان کے گھر پہ نوٹس لگا ہوا ہے. نیچے ہمارے محلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹس لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ بلڈر مافیا اتنا اسٹرانگ ہے یہاں پہ کہ اس کو نوٹس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس نے اپنا کام کر دیا. کیا نقصانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مستقبل میں ہو سکتے ہیں؟ سب سے اہم مسئلہ تو پانی کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں اور ابھی بھی کچھ مہینوں سے پانی پہلے نہیں آ رہا تھا، ابھی آنا شروع ہوا ہے. پھر گیس کا مسئلہ آئے گا، پھر گلی میں پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے بہت. ایک تو یہ ضروری ہے. دیر آر لاٹ آف کمپلینٹس. پر ہوا یہ کہ جو ریسنٹ مینجمنٹ آئی ہماری، انہوں نے یہ چیز کو تھوڑا سا چینج کیا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لے لیا ہے. تو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ تھا لوکل گورنمنٹ کا کہ دے ہیو ٹیکن دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آن بورڈ، جہاں پر کمشنر کراچی صاحب، ڈی سیز متعلقہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. جو اب شکایت یہ آتی تھی کہ سیلنگ کے بعد بھی وہ اندر کام کر رہے ہوتے تھے یا ڈیمولیشن کے بعد بھی کام کر رہے ہوتے تھے. تو آپ بالکل آبزرو کریں گے پچھلے 2 مہینوں سے کہ اب جو سیلنگ ہوتی ہے یا پروسیکیوشن ہوتی ہے یا ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ ہمارے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی انشور کرتی ہے کہ اس پہ دوبارہ کام نہ ہو، وہ سیل بریک نہ ہو اور یہ اس کو کنٹرول کیا جائے. یہ بھی سیلڈ بھی پھاڑ دیے. میں نے پولیس کو بھی دکھایا ہے، انلیگل کام ہو رہا ہے یہاں پر. یہ تختے رکھے ہوئے، ابھی پولیس والے بھائی بھی آئے ہوئے ہمارے. یہ دیکھیں موبائل آئی ہے اور ان کو اوپر پراپر کام ہو رہا ہے اور جبکہ سیل پھاڑ دی گئی ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ گلشن شمیم کے علاقے میں جو محلہ کمیٹی ہے اس کی انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. تو نام بتائیے گا اپنا اور یہ بتائیں کہ کیا ضرورت پیش آئی آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ باقاعدہ سے محلہ کمیٹی بنائی جائے اور پھر اس کے بعد جو غیر قانونی بلڈر مافیا ہے اس کے خلاف آپ لوگوں نے ایک آواز اٹھائی ہے؟ ہمیں یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اگر ایک گلی میں 16 گھر ہیں تو اب اس گلی کے اندر 40 گھر ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سیوریج کی لائن میں بہت پرابلم ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پانی کا پرابلم ہے اور پھر ہمارے سویگیز بھی کم آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے لائٹ میں پرابلم ہو رہی ہے. اور یہاں سیکورٹی کے نظام کا بھی ہم بہتری چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں چوری ڈکیتیاں جو ہیں بہت ساری زیادہ ہو رہی ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں اور خاص طور پر ایس بی سی ہے جو باقاعدہ نوٹس لگانے کے باوجود یہاں پر 3rd فلور قائم ہو رہے ہیں. ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ایلیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے. اس ایپ کا جو جب بھی آپ اس ایپ کو کوئی کمپلین بھیجو گے وہ متعلقہ ڈائریکٹر کو بھی چلی جائے گی ڈسٹرکٹ کے، وہ متعلقہ ڈی سی کو بھی چلی جائے گی، متعلقہ ڈیمولیشن اسکواڈ کو بھی چلی جائے گی. اور اس ایپ کے تھرو اب اس ایپ کو ایویڈ کرنا، اس سے آپ نکال نہیں سکتے کہ جو کمپلین ایک دفعہ رجسٹرڈ ہو گئی اس کو نکال دیا جائے. دوسری چیز یہ کہ ہم لوکل گورنمنٹ اور منسٹر کی خاص اس پہ اس کنسرن کو ٹیک اپ کیا تھا. تو اب ہم ہائرنگ کر رہے ہیں ڈیمولیشن کانٹریکٹرز کی. تو اس پہ بھی 4-5 لوگ ہائر ہوں گے جن کے پاس مشینری ہوگی، جس کے پاس اکوپمنٹ ہوگا، لیبر ہوگی، تاکہ ہماری یہ جو اسپیشل ڈیمولیشن فورس ہے یہ بڑھے اور یہ جا کے شہر میں آپریٹ کرے اور ہمارا ایک امپیکٹ رہے، تاکہ جو اب بیک لاگ آ رہا ہے شارٹیج آف اسٹاف کی وجہ سے وہ پورا ہو سکے. اگر ہم کسی کی بلڈنگ توڑ رہے ہیں اور اگر ایس بی سی کا کوئی آپ کے مطابق اگر کوئی انوالو بھی تھا اور اس کی بلڈنگ ڈیمولش ہو جاتی ہے تو جس کی بلڈنگ ڈیمولش ہے تو ہی ول کم اپ ہمسیلف اینڈ سے کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو اگر ہمیں اس طرح کی کمپلین مل جاتی ہے تو ہم نے سیدھا ڈی جی ایس بی سی سے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم سیدھا ان کو رپورٹ کریں گے.
ضلع بستی کے علاقے گلشن شمیم کی محلہ کمیٹی نے ٹیم گرفت اور انتظامیہ سے رابطہ کر کے بتایا کہ ان کے علاقے میں بلڈرز مافیا نے پورے زور و شور سے غیر قانونی پورشنز کی تعمیر و فروخت کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ 20 گھرانوں کی جگہ 70 گھرانے آباد ہو چکے ہیں، جس سے شہری سہولیات میں خاطر خواہ بوجھ بڑھ گیا ہے اور مسائل سر اٹھا رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل بھی محلہ کمیٹی نے انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا لیکن تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ محلہ کمیٹی نے غیر قانونی پورشنز کے خلاف باقاعدہ بینر بھی آویزاں کیے ہوئے تھے۔ یہ تمام پورشنز یا غیر قانونی تعمیرات ہو جاتی ہیں، اس کے اندر آ کے لوگ بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مختلف اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے نوٹسز لیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان تعمیرات کو یا غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ نسلہ ٹاور کے کیس میں ہوا۔ پورشن مافیا، پورشن مافیا، بلڈر مافیا۔ ایس بی سی اے کے ڈی اے ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طریقے کے جو بینرز لگے ہوئے ہیں، اگر شہری بذات خود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان اداروں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو ان اداروں کے اندر موجود اعلیٰ افسران کو اس چیز کا نوٹس ضرور لینا چاہیے اور اس کے اوپر مناسب کارروائی ضرور کرنی چاہیے۔ پورشنز مافیا کے خلاف محلہ کمیٹی باقاعدہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ عجیب بات تھی کہ عوام کی جانب سے انتظامیہ کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش کی جا رہی تھی، لیکن متعلقہ حکام کی جانب سے پس و پیش کی جا رہی تھی۔ حکام کے اس رویے کو غفلت کہا جائے یا ملی بھگت، ناظرین اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس حوالے سے ٹیم گرفت نے رابطہ کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈپٹی کمشنر طاہا سلیم سے۔ ہمیں انسٹرکشنز کلیئر ہیں فرام دی سندھ گورنمنٹ کہ آپ نے ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور آپ پچھلے 1 مہینے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہم نے کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ ہمارا ماڈل سمپل ہے کہ جو پرائمری رسپانسبلٹی ایس بی سی اے کی ہے وہ ان کی رہے گی، اس کو سپورٹنگ آرم ہماری طرف سے ملے گی، جو بھی سپورٹ چاہیے ان ٹرمز آف سیکورٹی، ان ٹرمز آف آئی ایس سی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ، یہ اور اس کی مانیٹرنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا بلکہ ڈائریکٹ ایٹ دا لیول آف دا ڈی جی ایس بی سی اے، دا سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ ایون دا منسٹر لوکل گورنمنٹ، ہی آلسو کیم couple of weeks back، تو ان تک سیدھا ان کی مانیٹرنگ براہ راست ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز یہ ہیں کہ اٹ ول بی اے نو ٹالرنس پالیسی۔ اگر ہم کسی کی بلڈنگ توڑ رہے ہیں اور اگر ایس بی سی اے کا کوئی آپ کے مطابق اگر کوئی انوالو بھی تھا اور اس کی بلڈنگ ڈیمولش ہو جاتی ہے، تو جس کی بلڈنگ ڈیمولش ہے تو ہی ول کم اپ ہمسیلف اینڈ سے کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ تو اگر ہمیں اس طرح کی کمپلین مل جاتی ہے تو ہم نے سیدھا ڈی جی ایس بی سی اے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم سیدھا ان کو رپورٹ کریں گے کہ سر اس طرح کی کمپلین ہمیں ملی ہے اینڈ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں۔ دا رپورٹ آلسو گوز ٹو دا کمشنر اینڈ ایوری ون۔ تو اس کا بھی پورا ایک میکینزم ہے جس کے اوپر جاتے ہیں، پھر سسپینشن ہے، پھر انکوائری ہے، پھر محکمانہ کارروائی ہیں، وہ سارے سسٹمز ہیں، اس کے حساب سے ان پہ ایکشن بھی ہوتا ہے۔ لیکن آئی تھنک اس کو اور زیادہ روبسٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پہ لوگ میسج کر دیتے ہیں، ٹویٹر وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ میسج کرتے ہیں، تو ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ ٹیم گرفت انتظامیہ کے ہمراہ عزیز آباد بلاک 15 پہنچ گئی، جہاں ایک شکایت کے مطابق گراؤنڈ +2 کی اجازت کے برخلاف گراؤنڈ +3 کی تعمیر جاری تھی۔ ناظرین، اس وقت پیٹرل وی ایریا بلاک 15 کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ابھی ایک ایسا مکان آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جس کے اوپر 3rd فلور کے لیے دیواریں وغیرہ ڈالی جا رہی تھیں۔ 3rd فلور کے اوپر رہائش جو پرانے بنے ہیں کیونکہ کسی نے لے لیے ہیں تو ان پہ ان کا رائٹ کریٹ ہو گیا ہے، ان کو تو ہمارے پاس جو ڈائریکٹرس ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑ رہے، اور جو آن گوئنگ کام ہیں جو اپروول کے اگینسٹ ہے، جیسے یہ گراؤنڈ +2 ہے، اپروول ہے، گراؤنڈ +3 پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے ان کی ڈاکیومنٹس آفٹر ویریفیکیشن، اگر ان کے پاس موسٹ پرابلی نہیں ہوگی تو ہم اس کو گرائیں گے۔ ناظرین، یہ کنسٹرکشن ابھی جاری تھی اور اطلاعات موجود یہ تھی کہ تقریباً کسی رات کے پہر میں پوری کنسٹرکشن کر دی جاتی۔ چھت کے لیے انہوں نے سریے وغیرہ نکال لیے تھے۔ غیر قانونی پورشن کی تعمیر پر ڈپٹی کمشنر نے ایکشن لیتے ہوئے 3rd فلور کی تجاوزاتی تعمیر کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا اور انتظامیہ کے عملے نے تجاوزات پر توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ یہ چھت ڈالنے کی پوری تیاری تھی کیونکہ شٹرنگ کی لکڑی یہاں پہ موجود ہے اور ایسے میں یہ تمام چیزیں بہت تیزی سے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اراضی اور پلاٹس کی تعمیر و فروخت کے معیارات کی جانچ پڑتال اور ضابطوں کے نفاذ کے لیے ایس بی سی اے، کے ڈی اے، ایم ڈی اے اور ریونیو جیسے اداروں سے بلڈرز اور زمین کی تصدیق کی جانی چاہیے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سادہ لو عوام کو اراضی کے کاروبار اور تعمیری ضابطے کا سرے سے شعور ہی نہیں ہے اور نہ ہی بلڈرز اور اسٹیٹ ایجنٹس کے فرق سے واقف ہے، جبکہ ریاست اور قومی میڈیا نے اس شعور کو اجاگر کرنے میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا ہے۔
नतीजतन जिस हाउसिंग स्कीम और प्रोजेक्ट की ईंट उठाकर देखी जाए, जालसाजों का सामना करना पड़ता है। आए दिन सादा लो अवाम इनके चुंगल में फंसकर उम्र भर की जमा पूंजी जाया कर देते हैं। कराची में जो आबादी है 48% या 50% वो उर्दू बोलने वालों की है, महाजरों की आबादी है। तो पिछले 15 साल से, बल्कि जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई थी, हक तलफी का जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक जारी है। अब हुआ ये है कि पहले 73 में कोटा सिस्टम लगा और हम लोगों को ओपन मेरिट से महरूम किया गया। उसके बाद ये कोटा सिस्टम की शक्ल बिगाड़ के इन्होंने, चूँकि अर्बन रूरल लिखा हुआ है, हालांकि अर्बन का मतलब है उर्दू बोलने वाले और दही का मतलब है कि सिंधी बोलने वाले, मगर अब इन लोगों ने ये किया है कि अर्बन से भी जो है अपने डोमिसाइल बना के आना शुरू कर दिया। तो जो पिछले 20 साल से 25 साल से जो मुलाजमतों में लोग हैं, जो एनओसीज देने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो कमिश्नर है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में है, जो केएमसी में है, वाटर बोर्ड में है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनका इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने पैसे लेके एनओसीज दे दी। अब वो जो है हमें माशी तौर पे नौकरी तो एक तरफ दे नहीं रहे हैं, अब वो माशी तौर पे हमें हिट कर रहे हैं। हमारी जो जमा पूंजी है, जो प्राइवेट काम करके छोटा मोटा कारोबार करके हमारे लोग जो है वो अपने छोटा सा एक फ्लैट या घर बना लेते हैं, अब ये एक बेघर करना चाहते हैं और हमारा जो स्टेटस है वो रोहिंग्या मुस्लिम बर्मीज की तरह बनाना चाहते हैं, हमें खुदा की बस्ती और सुरजानी में भेजना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि SBCA के ओहदेदार गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, उस लिहाज से शायद हम ये एक्सक्यूज ले सकते हैं, मैं मानता हूँ ले सकते हैं कि हमारे पास उस तादाद में स्टाफ मौजूद नहीं है इंस्पेक्टर्स के लेवल पे जो प्रोमिनेंटली चेक करे। दूसरा जवाब ये है कि अगर जो हमारे पास स्टाफ है भी, उनमें हो सकता है 50% बेईमान हो। तीसरा जवाब ये हो सकता है कि टाइमली उन्होंने चेक नहीं किया या उनका कोई उधर से इंसेंटिव उनको मिल गया जिसकी वजह से इनकरेज हुई। पोर्शन क्यों बनता है जी, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करता हूँ। हमने बहुत एक्शंस किए पिछले 6 महीनों में। करंट रिसेंट मिनिस्टर का भी क्लियर कट ऑर्डर था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन इनकरेज नहीं होनी चाहिए। कई बार उन्होंने यहाँ मीटिंग्स की और हुआ ये पोर्शन बनता क्यों है। 2.5 करोड़ की आबादी का शहर, आपके घर के पास एक 400 गज का मकान है और उसमें 8 यूनिट्स बन रहे हैं, तो पहला हक क्या आपका नहीं है कि आप उसको हमें कंप्लेन करें। इलाका मकीन देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बन रही हैं और उसको कंप्लेन क्यों नहीं करते। जहां कंप्लेन आती है हम एक्शन करने की कोशिश करते हैं। मैंने तकरीबन जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जिसमें MNA असलम खान साहब भी हैं और यहाँ के जो SBC के डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन सबको इवन के डिप्टी कमिश्नर को भी इन्फॉर्म किया गया है, उनको बताया गया है, इवन के उनको प्रूफ्स दिए गए हैं और रिटन में एप्लीकेशन जमा कराई है थाने में। मसल यहाँ पर हाल ये है कि नीचे SBC के नोटिस लगे हुए हैं सील्ड होने के और ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर हम कोई अपने ज़ाती ताल्लुकात के ऊपर SBC के लोगों को चीज़ें देते हैं, वीडियोस देते हैं, तो वो बिल्डर माफिया के थ्रू हमें फिर धमकी आती है कि जो आपने इनको पहुँचाया है तो आपके बच्चों के साथ ये होगा या फलां के साथ ये होगा। सर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है यहाँ पर। मेरे पास काफ़ी चीज़ें मुर्तज़ा भाई जो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा, आप देखेंगे कोई भी ओहदेदार यहाँ कोई करने के लिए तैयार नहीं है। कंपनसेशन कोई चीज़ है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन जिम्मेदार है, कसूरवार कौन है, और क्या कंपनसेशन यही है कि इस शहर में एक अलग कानून और बाकी जगहों पे अलग कानून। टीम गिरफ्त ने रुख किया डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके जोड़िया बाजार का, जहां एक गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग मिसमार की जा रही थी, जिसकी निगरानी असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA रजी बिलगरामी कर रहे थे। रजी साहब से पूछते हैं सर ये क्या वायलेशंस वगैरह थी इसके बिल्डिंग के हवाले से, क्यों इसको जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। ये खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की गई थी तो हमारी सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आई तो हमने अपने बड़ों को डायरेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया, तो उनकी हिदायत पे DG SBC और डायरेक्टर साउथ की हिदायत के
पर हमने इसका ऑपरेशन रखा। आज ये हम इसको बिल्कुल डिमोलिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कंटिन्यू अब चलते रहेंगे। अब कोई गैरकानूनी तामीरात जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में होने नहीं देंगे किसी सूरत में। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो आपके पास इसके डिमोलिश करने के जो रेगुलेशंस हैं या SOPs हैं, उसके हवाले से इसके क्या क्या चीज़ें थी जो वायलेशन में आ रही थी? क्या इसका नक्शा अप्रूव नहीं था? क्या सिलसिला था? खिलाफ ज़ाब्ता तामीर थी, इसका कंपलसरी ओपन स्पेस था, प्रोजेक्शंस की वायलेशन की गई थी, उसी तरीके की और दूसरी वायलेशन थी जिसको हमने रिमूव किया है। तजावुजात के सारे घिनौने खेल में फायदा हो रहा है तो बिल्डर्स माफिया और सरकारी काली भेड़ों का, और जिंदगी भर की जमा पूंजी मलबे के ढेर में बदल रही है तो गरीब आवाम की जमा पूंजी बर्बाद करने में बिल्डर्स माफिया और सरकारी काली भेड़ें बराबर की शरीक हैं। इन मफाद परस्त और अवाम दुश्मन अनासिर के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। और वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कोऑपरेटिव के मुलाजमीन हैं या जो उनके अहदेदारान हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, चूँकि वो नहीं बच सकते इतने बड़े ज़्यादती से, इतने बड़े जुल्म से। नस्ला टावर में रेजिडेंट्स जो लोग रह रहे हैं 5 साल से, इसलिए कि एक बिल्डिंग बनने में 4-5 साल लगते हैं और 5 साल बिल्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद लोग रहने आ जाते हैं। 5 साल से वो लोग रह रहे हैं और अचानक उनको ये चीज़ पता चले कि उनकी बिल्डिंग इल्लीगल है, तो वो 12 साल जो बिल्डिंग खड़ी रही तो कौन उसका ज़िम्मेदार है? और किसको पता अब शहर में कौन सी बिल्डिंग किस तरीके से इल्लीगल है? कंपनसेशन कोई चीज़ है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन ज़िम्मेदार है, कसूरवार कौन है, और क्या कंपनसेशन यही है कि इस शहर में एक अलग कानून और बाकी जगहों पे अलग कानून? क्या 780 गज कोर्ट ने कहा कि ये ज़मीन सही है, लीज ज़मीन है और बाकी इंक्रोचमेंट है? किसकी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट है? सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की ज़मीन पे। सिंधी मुस्लिम कह रहा है कि मैंने तो बेची है, मेरी ज़मीन पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। बाकी और इदारों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी होती है, पूरी दुनिया में होती है। अगर गलत है तो भी, हम तो कह रहे हैं गलत नहीं होने के बावजूद भी, और 39 प्लॉट फॉल करते हैं इस सोसाइटी के इस रोड पे सेम कंडीशन में, जिनके पास अलॉटमेंट तो है, लीज़ नहीं है। आपने ये तोड़ा इसलिए कि अलॉटमेंट है जिसको आप नहीं मानते और लीज़ को मानते हैं। तो पूरा कराची में आधे कराची लीज़ पे अलॉटमेंट पे चल रहा है। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं और मेरा ख़्याल है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हम खुद मतलब उसको डिफेंड करना मुश्किल हो गया है। हम आला अदालत से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा रहा इसको देखें, प्लीज़ देखें। इसमें इन लोगों को बिल्डिंग तोड़ने से क्या फ़ायदा? बम से हम उड़ा देंगे इस बिल्डिंग को। इसमें 100 टन सरिया है, 10 करोड़ रुपए का सरिया स्क्रैप की सूरत में है। ये बिल्डिंग टूट जाए तो भी अगर 10-15 करोड़ रुपए इससे मिल जाए, प्लॉट की कीमत हमारी सोच होगी कि पब्लिक को मिले, प्लॉट उसको उन लोगों को मिल जाए, उनको हम बिल्डर से रेंट वगैरह भी कोशिश करेंगे। तो मतलब क्या इस सिचुएशन की तो ऐसी कंडीशन है कि मेरे ख्याल से कि लोगों को अब इंडस्ट्री से एतमाद ख़त्म होता जाएगा। देखें, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो पिटिशन फाइल कर रही है अपने डिप्टी कन्वीनियर कंवर नवीद जमील के थ्रू, और मैं उनका लॉयर हूँ। उसमें जो प्ली ली जा रही है वो ये है कि सबसे पहले जो वहाँ की मकीन है जिन्होंने इसको बुक कराया था, ज़ाहिर है वो तमाम तर NOCs के बाद वो लॉन्च हुआ था और कई बरसों में वो कंप्लीट हुआ था, तो उनको आज की कीमत की कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे, या कि वो अपने हिसाब से जहाँ पे उसका नेमुल बदल मिले, उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन मिले, वो ले लें। एक बात। दूसरा ये कि अगर वो वही बिल्डर इस पे दोबारा फ्लैट्स बनाता है तो इनको ऑप्शन दी जाए कि अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उसमें उनको वो दोबारा बना के वो जो भी लैंड है, जितनी भी एक्चुअल लैंड है एज़ पर जो साइट प्लान है उसके हिसाब से वो उनको बुक करे और बना के दे। और जब तक वो बनते ही नहीं है तो जो रेंट है वो या तो बिल्डर दे या गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको दे, या कि जो है वो उनका माशी जो कत्ले आम हुआ है
उससे वो महफूज रह सकें। 70% रेवेन्यू देने वाला कराची 100% मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है। कराची में जमीन की खरीदो फरोख्त और दीगर हवालों से बढ़ते हुए मसाइल की एक बड़ी वजह इस शहर की तेजी से बढ़ती हुई आबादी है। ये एक तल्ख हकीकत है कि गरीब आवाम का एक बहुत बड़ा तबका जो शब रोज एक घर बनाने की उम्मीद और तगदो में उम्र गुजार देता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा गुजरते गुजरते मकान की उम्मीद हसरत और वसीयत में बदल जाती है और हाथ आती है तो कब्रिस्तान की 2 गज जमीन और घरों पर लगने वाली तख्तियां कत्मों की शक्ल में आवेजा नजर आती हैं। जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम के हुकूक की आवाज बुलंद करती रहेगी।